بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، وصال اسپیشل کے ساتھ میں ہوں اقرار احمد عباسی۔ آج ہم بات کریں گے ہمارے معاشرے میں پھیلائی جانے والی فحاشی، عریانی اور وہ فحش مواد جس کے ذریعے آج ہماری نسل تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے۔ اس عنوان پہ آج ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے ہمارے اسٹوڈیو مہمان موجود ہیں محترم علامہ پروفیسر ظہیر عباس قادری صاحب، جن کا تعلق جمعیت علماء پاکستان کے ساتھ ہے اور ریسرچ اسکالر ہیں نمل یونیورسٹی میں۔ میں سب سے پہلے محترم علامہ حافظ پروفیسر ظہیر عباس قادری صاحب کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزا دے اور سلامت رکھے۔ شکریہ آپ تشریف لائے، دعوت دی، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ علامہ صاحب، یہ دیکھیں اس وقت ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی فحاشی، عریانی اور اسپیشلی طور پہ ہمارے ڈراموں میں، فلموں میں یا نیٹ پہ موجود وہ فحش مواد جو ہماری نوجوان نسل کو اور بلکہ ہماری پوری نسل کو، اس میں اب یہ تفریق نہیں رہے کہ نوجوان نسل کو تباہ کر رہا ہے، بلکہ بچوں کو بھی تباہ کر رہا ہے، نوجوان نسل کو بھی تباہ کر رہا ہے اور بڑے لوگ بھی اس بیماری، اس مرض کا شکار ہو چکے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے معاشرے کے اوپر ایک بہت بڑا ثقافتی حملہ نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الحیاء شعبۃ من الایمان، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر اور احادیث مبارکہ میں مومن کو حیا کا حکم باقاعدہ دیا ہے، اور آقا علیہ السلام کا یہ فرمان کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، ایک شعبہ ہے۔ یہ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ مسلمان حیا کو اپنائے، جبکہ یعنی یہاں آپ کہہ لیں کہ حیا کا عالم یہ تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آقا علیہ السلام کی نظر میں نظر ڈال کر بات نہیں کرتے تھے۔ یہ سلسلہ ہم نے اپنے والدین تک دیکھا کہ اگر ہم ہیں تو ہم نے کبھی اپنے والد کی گرامی کے چہرے پر نظر بھر کے نہیں دیکھنے کی ضرورت ہوتی تھی کہ ہمارے اندر ایک حیا کا عنصر پایا جاتا تھا۔ اسی طرح کوئی بھی بیٹا، آج بھی میں ایسے لوگوں کو کچھ کو جانتا ہوں کہ جو اپنے والد گرامی کی یا اپنی ماں کی ہر بات پر وہ پسند آئے نہ آئے چپ کر کے کہتے ہیں ٹھیک ہے والد ابا جان، ٹھیک ہے امی جان۔ یعنی آج بھی حیا کا عنصر باقی تھا چند سال پہلے تک، مگر ایک ایسا وار آیا، ایک ایسا دور آیا کہ جس دور میں میڈیا عام ہوا، ٹی وی چینلز عام ہوئے، پھر نیٹ جو ہے نا وہ نیٹ کا دور ہو گیا، پھر 3G اور 4G کا دور آ گیا۔ اس کے بعد اتنی بڑی جنگ شروع ہو گئی کہ جس کی وجہ سے نہ حیا رہا، نہ پردہ رہا، دوپٹے اتر گئے، اور حتیٰ کہ لباس ایسے آ گئے آہستہ آہستہ۔ یعنی انہوں نے مرحلہ وار دشمن نے اور عالم کفر نے مسلمانوں کو مٹانے کی اور اس سلسلے کی طرف لانے کی کوشش، نہ صرف یہ کہ کوشش بلکہ سر توڑ کوششیں کی ہیں کمر بستہ ہو کر۔ تو آج حال یہ ہے، ہر گھر کے اندر بلکہ ہر جیب کے اندر 2 3 موبائلز ہیں، اور ان پر فحش فلمیں، فحش ڈرامے، فحش تصاویر، حتیٰ کہ آج تو یہ عالم ہے کہ ٹی وی چینلز پر چلنے والے جو مشہوریاں ہیں ان کے اندر بھی فحش تصویریں اور فحش ویڈیوز بنا کر لگائی جاتی ہیں۔ وہ بسکٹ کی مشہوری ہو یا پھر وہ کسی برانڈ کی ہو یا پھر کسی آفس کی عورت ایک حیا کی دلیل اور علامت تھی، جبکہ عورت کو آج بے نقاب کر کے اور بے پردہ کر کے قوم کے سامنے پیش کیا گیا تاکہ مسلمان جو ہے نا ان پر بے حیائی کی یہ الغار ہو جائے۔ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں مارکیٹ میں جن کا عورت کے ساتھ کوئی تعلق، مثال کے طور پہ موٹر سائیکل کی مشہوری ہے۔ اب موٹر سائیکل تو مرد چلاتے ہیں، صحیح بات ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی عورت چلاتی بھی ہے تو 1 لاکھ مردوں کے بعد کوئی ایک عورت ہوگی جو موٹر سائیکل چلاتی ہوگی، ورنہ موٹر سائیکل ایک مرد کی سواری ہے۔ اس کی تشہیر کے لیے بھی عورت کو بطور اشتہار پیش کیا جاتا ہے، اور اس وقت اللہ معاف کرے ہمارے ٹی وی چینلز پہ ایسے بعض اشتہارات چل رہے ہیں کہ فیملی حیا سوز ہے، فیملی میں تو کیا 2 دوست بھی آپس میں بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتے۔ آج کل ایک ہوپو غالباً ایک کوئی موبائل ہے، اس کے بعض اشتہار چلتے ہیں، اس میں خواتین کی ایسی تصاویر آتی ہیں کہ جو انسان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ چند مہینے پہلے میں دبئی میں تھا، تو وہاں سیمینارز کے حوالے سے وہاں پہ میں نے وہاں اخبار، چونکہ دن وہی تھے، ایکسپریس نیوز پر، میں آپ نام لینا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ ایکسپریس نیوز پر مین پیج پر ایک موبائل ہے، پتہ نہیں کیا کمپنی کا نام، اس کا اشتہار چلا کہ لڑکی کو انہوں نے ایسی صورت میں دکھایا کہ میں بیان نہیں کر سکتا، اور میں نے
ہزاروں لوگوں کو 2 4 5 7 10 100 نہیں ہزاروں لوگوں پر اس پر ڈسکس کرتے ہوئے دیکھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کا حال یہ ہو گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اخبار کے پہلے پیج پر موبلنگ کا شاید ایک اشتہار آیا تھا، یعنی الٹی صورت میں، اور وہ بھی ہاں جی اتنی عجیب و غریب انداز میں انہوں نے مشورے دی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ پہلی نظر ڈالنے والا بندہ یہ کہتا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمارا ایمان کہاں چلا گیا، ہماری غیرت مر گئی ہے۔ تو اس صورتحال کے پیش نظر ہمیں ضرورت اس بات کی ہم دیکھیں ہمارا ایمان کدھر ہے، جی بالکل، اور کیا ہمارے اندر ایمان کا شعبہ یا ایمان کی جو حالت آقا علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمائی تھی وہ ہے کہ نہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس گھر کے اندر گھر کا مرد اپنی عورت کا لباس درست نہیں کروا سکتا، وہ اپنے آپ کو غیرت مند مرد نہ سمجھے، بالکل اسے چاہیے اپنے تجدید ایمان کرے، تجدید نکاح یا دیگر باتیں تو بات کی ہیں، سب سے پہلے وہ تجدید ایمان کرے جو اپنی عورت کے کپڑے ٹھیک نہیں کروا سکتا۔ اور یہ ساری بلا فوش مواد کی ہے اور میڈیا کی ہے اور عالم کفر سے آنے والی فلموں کی۔ اس کو ہم اگر کیٹیگریز میں تقسیم کریں تو بہت ساری کیٹیگریز بنتی ہیں۔ آج سے 10 سال 20 سال یا 30 سال پہلے جب ہمارے گھروں میں صرف پی ٹی وی ہوا کرتا تھا تو پی ٹی وی میں اگر کوئی عورت سر سے دوپٹہ ہٹا کر آ جاتی تو اس سے بے حیائی سمجھا جاتا تھا اور عمومی مجموع میں بیان کیا جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ یہی جو ثقافتی وار ہے یہ بڑھتا گیا، تو اب دوپٹہ ہٹانا تو وہ سمجھا ہی نہیں جاتا، بے حیائی کی علامت سمجھا ہی نہیں جاتا ہے، بلکہ اس نے اس حد تک وار کیا کہ اب ٹی وی بہت کم دیکھا جاتا ہے، چونکہ ٹی وی اب ہر جیب میں موجود ہے۔ آج سے 10-20 سال پہلے اگر کسی بچے نے سینما میں فلم دیکھنی ہوتی تھی تو وہ پوری احتیاط کے ساتھ جاتا تھا کہ کہیں میرے والدین کو، میرے سرپرست حضرات کو، میرے اساتذہ کو پتہ نہ چل جائے اور میرے لیے ذلت کی بات ہوگی، ذلت کی بات۔ اور آج نوبت بئی جا رسید کہ والدین اور اولاد ایک ساتھ بیٹھ کے فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، استاد اور شاگرد ایک ہی جگہ پر بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور اب وہ کشش، چونکہ پہلے ان فلموں میں کشش ہوا کرتی تھی، ایک نئی چیز ہوتی تھی، چونکہ اب حد سے زیادہ آگے بڑھ چکے ہیں، فحاشی میں حد سے زیادہ فحش مواد اتنا زیادہ عام ہو چکا ہے کہ اب وہ چیز ہمیں فحاشی نہیں لگتی، جو کل فحاشی تھی آج وہ ہمیں فحاشی نہیں لگتی، بلکہ فحاشی کی اگلی صورتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ تو اس کی روک تھام کیسے ممکن ہے؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ روک تھام گورنمنٹ لیول پر ضروری ہے، گورنمنٹ لیول پر اس کا باقاعدہ نوٹس لیا جائے۔ جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں ہمارے ہاں ایک جسٹس صاحب ہیں، انہوں نے باقاعدہ یہ فیصلہ لیا کہ ویلنٹائن ڈے پر میں انہیں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا، جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب، انہوں نے باقاعدہ یہ فیصلہ لیا کہ ویلنٹائن ڈے پر نہ کسی اخبار پر لڑکے اور لڑکیوں کے باقاعدہ پیغامات چھپیں گے، نہ ان کو گفٹ دیے جائیں گے، کسی بھی ٹی وی چینل پر باقاعدہ صبح کا جو مارننگ شو اس پر کوئی ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے ایک بات بھی نہیں کی جائے گی، جبکہ پہلے پورا ماحول بنا کر جوڑوں کو بٹھا کر ایک دوسرے کے ساتھ ٹاک کروایا جاتا تھا۔ اسی طرح کے فیصلے گورنمنٹ لیول پر جب تک نہیں آئیں گے اس طرح ہماری قوم بگڑتی چلی جائے گی۔ لہٰذا وہ لوگ جو ایوان بالا میں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں چاہیے کہ ایسے فیصلے کریں، اور علماء کرام اپنا مشن بنا لیں، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے پر فتوے لگائیں، بلکہ اپنا مشن اصلاحی کر لیں، اپنا انداز تبلیغ بجائے کہ کسی اور طرف لے جائیں اصلاحی کر لیں۔ ہر ممبر سے یہ صدا پیدا ہو، ہر ٹیچر اپنی کلاس میں جب بھی کوئی بات کرے تو 5 منٹ حیا کو ضرور دے، جب بھی کوئی اینکر پرسن ٹی وی پر بات کرے۔ میرے بہت سارے جاننے والے، اللہ کا شکر ہے، ناچیز 20 ایسے لوگوں کی تربیت کر چکا ہے جو کہ ٹی وی پر کام کرتے ہیں، اور اللہ کا شکر آج وہ حیا کی بات کرتے ہیں۔ بہت اچھا۔ اسی طرح معاشرے کے اندر ہر دکاندار جہاں بھی آپ بیٹھیں، آپ کا زندگی کا یہ مشن ہونا چاہیے کہ جس طرح بیکن ہاؤس اسکول سسٹم ہے یا دیگر اسکول سسٹمز ہیں، ان کے اندر بچوں کو، لڑکے لڑکیوں کو آپس میں باقاعدہ ڈانس کروایا جاتا ہے، ڈانس سکھایا جاتا ہے، ان کا اینول ڈے ہوتا ہے، اس کے اوپر باقاعدہ ان کے پورے گروپس بنتے ہیں، ان میں لڑکے اور لڑکیاں باقاعدہ ڈانس کرتے ہیں، اور یہ اوپنلی ہوتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ اسکول کے سٹیج پر، بلکہ اس کو آج کل تو اسٹیڈیم کی حیثیت حاصل ہوگی، اسٹیڈیمز میں جا کر لوگ اس طرح کی بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس میں بیٹھنے والے مہمان وہ جیسے بھی ہوں، ان کا یہی حال ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں اور آپس میں بات کر رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ارے بھائی اگر نہیں ہونا چاہیے تو یہاں بیٹھا کس لیے؟ میں ان مہمانوں کو بھی کہوں گا جو چیف گیسٹ بن کر ایسے پروگرامز میں جاتے ہیں، آخر میں 2 سے 3 منٹ حیا پر بات ضرور کریں، تاکہ ہماری قوم کی بچیوں کے اترے ہوئے دوپٹے ان کے سروں پر آئیں، ہماری بچیوں کے جو بالکل کلوز ہو چکے لباس ہیں وہ پھیلیں، تاکہ ان کی جسامت ظاہر نہ ہو۔ قرآن مقدس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا تھا، لباسا یواری سوآتکم وریشا، لباس ہے ہی اس چیز کا نام کہ جو آپ کو خوبصورت بھی لگے اور جسم کو ڈھانپے۔ میں ایک سوال کرنا چاہوں گا،
کہ کیا آج کل جو لباس پہنتی ہیں ہماری بہنیں، بیٹیاں، بیویاں، کیا وہ لباس ہے؟ یعنی کیا اس کو ہم لباس کہہ سکتے ہیں جو قرآن نے کہا تھا؟ ہمارے ہاں تو وہ لباس ہی نہیں ہے، آدھی پنڈلی تک آپ کی شلواریں بھی نہیں ہیں، وہ جینز آ چکی ہے، آپ کی سکرٹس آ چکی ہیں، دوپٹے کا تو تصور ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر ہمارے گھر کے ہاں ہم اپنی گھر کی لڑکی کو، بہن یا بیوی یا بیٹی کو کہیں بیٹا دوپٹہ لے لو، وہ اس چیز سے تنگ پڑتی ہے، اکتاتی ہے کہ آپ مجھے دوپٹے کے کہہ رہے ہیں۔ مولانا ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ کہوں گا کہ ایک طرف ہے مغرب ہے یا جو بھی لوگ اس چیز کا ایجنڈا رکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں فحاشی پھیلائیں، عریانی کو پھیلائیں، فحش مواد کو پھیلائیں، وہ اپنے ایجنڈے میں بہت حد تک کامیاب ہو چکے ہیں۔ اس کے مقابلے میں مسلمان رہنماؤں کی بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے، چاہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں۔ میرے حساب سے نہیں کر رہے۔ وجہ یہ ہے کہ مسلمان رہنماؤں کو یہ چاہیے، میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا۔ چند دن پہلے پاکستان کے اندر ترکش صدر آئے، ان کی بیوی بھی ساتھ تھی، ادھر نواز شریف صاحب بھی ساتھ کھڑے ہیں اور ان کی خاتون اول بھی ساتھ کھڑی ہے، ان کی زوجہ۔ میں نے یہ دیکھا کہ جو ترکی کے صدر ہیں ان کی بیوی نے باقاعدہ پورا سکارف پہنا ہوا تھا اور عبایا پہنا ہوا تھا، اور وہ پتہ چل رہا تھا کہ ایک مسلمان کھڑا ہے۔ ادھر ہمارے ملک پاکستان کے وزیر اعظم صاحب کی بیوی سر پہ دوپٹہ ہے اور وہ بھی آدھے سے پیچھے ہے اور وہ بھی سرکا ہوا ہے۔ اگر ان کے بیٹی کو دیکھا جائے تو ان کے سر پر دوپٹہ تھا ہی نہیں۔ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ ہماری بے رہ روی کا عالم کیا ہے۔ تو جب قیادتیں سنورا کرتی ہیں تو نیچے سارے حالات سنور جاتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے دیکھا کہ اگر ہم بات کریں کسی ایسے ملک کی جہاں پر اسلام نافذ ہے، یا پھر مدینہ المنورہ کی بات کر لیں، تو جب قیادت سنوری ہوئی ہے تو ہر طرف پردے کا راج ہے، آپ بے حیائی نہیں کر سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ ایک باقاعدہ قانون بن چکا ہے، قانون موجود ہے۔ مولانا ایک چیز اور میری، آپ نے مدینہ منورہ کا نام لیا تو میرے ذہن میں ایک چیز اور آئی کہ دیکھیں لوگ سمجھتے ہیں کہ اپنی پروڈکٹس کی تشہیر کے لیے عورت کا اشتہار میں آنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ مجھے بھی الحمدللہ عمرے کی توفیق دی، تو میں نے بھی مکہ سے مدینہ کا سفر کیا، تو اس میں نے دیکھا کہ پورے مکہ سے مدینہ تک، یعنی اگر کاروباری لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو دنیا کی کاروبار کا بہترین مرکز ہے، وہ کاروباری لحاظ سے بھی بہترین مرکز ہے، تشہیر کے لیے بہترین موقع ہے یہ۔ لیکن پورے اتنے لمبے 4-5 گھنٹے کے سفر یا 400-500 کلومیٹر کا علاقہ ہے، اس میں مجھے کوئی ایک سائن بورڈ ایسا نظر نہیں آیا جس کے اوپر عورت کی تصویر تو دور کی بات ہے کوئی تصویر ہو۔ مجھے نظر، میں خود اس چیز کو میں نے نوٹ کیا، کیونکہ ہم بھی میڈیا پر آنا جانا ہے۔ ہمارے ہاں پاکستان کے اندر کوئی اشتہار، میرے سے کوئی 1 کلومیٹر کا علاقہ آپ دیہاتوں میں بھی جا کے آپ کو نہیں ملے گا جہاں پہ کسی بہت بڑے بورڈ نہ ہو اور وہاں پہ تشہیر نہ ہو۔ لیکن میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا۔ میرے ہاں ایک میرے بہت اچھے جاننے والے تعلق والے غاجی صاحب ہیں، ان کا بزنس کئی شہروں میں پھیلا ہوا اور بہت بڑا بزنس ہے۔ ان کے ایک ساتھی جو ہیں، جو 2 پارٹنرز ہیں، ایک نے کہا کہ میں نے اشتہار دینا ہے مگر ساتھ لڑکی ہوگی، ان حاج صاحب نے کہا کہ میں نے لڑکی کا اشتہار والا نہیں دینا۔ باقاعدہ انہوں نے فتویٰ لیا، فتویٰ کے لیے میرے سے رابطہ کیا کہ آیا یہ جائز ہے کہ نہیں ہے۔ بالآخر میں نے کہا کہ کسی صورت جائز نہیں، آپ ایسا کریں کہ اس کے علاوہ کریں۔ آپ یقین جانیں انہوں نے لڑکی کے تصویر کے بغیر اشتہار دیا، ساری زندگیوں نے اتنا نفع نہیں ہوا جتنا اس ایک اچھی نیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے صرف 2 سال میں نفع دے دیا۔ اور دوسری طرف میں آپ کو اپنے میڈیا کی بات بتا دوں، یہ پچھلا رمضان شریف جو گزرا ہے اس میں 27ویں شب تھی، 27ویں رات ہو، نزول قرآن کی رات ہو، امت کی بخشش کی رات ہو۔ اس میں تو چاہیے کہ پردے کا اہتمام ہو ہر جگہ پر، اور اس طرح کا ماحول بنا ہوا ہو کہ روحانیت کو تسکین پہنچتی ہو۔ میرا پروگرام تھا اور ہمارے بہت سارے علماء کرام سارے مسالک سے تھے۔ لاسٹ گیسٹ جو تھا وہ میں تھا، ایک پیر صاحب تھے، اس سے پہلے کسی نے بھی نہیں کہا۔ میں گیا تو میں نے کہا اس کا تو سر پہ دوپٹہ ہی نہیں ہے۔ ہم جب تک ایک دوسرے کو دیکھ کر بات نہیں کرتے تب تک آپ کا جو مہمان ہے آپ اس کو کانفیڈینشیل نہیں کہتے۔ دوسری بات یہ ہے، آگے سے آپ نے لڑکی جو بٹھائی ہوئی ہے، پہلی بات تو یہ لڑکی نہیں ہونی چاہیے، اور اگر آپ خدا نخواستہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ ایک مجبوری ہے یا جزو لازم ہے یا انتہائی ضروری ہے، تو آپ کم از کم اس کے سر پہ دوپٹہ اڑائیں۔ آگے سے جو مجھے جواب ملا میں وہ یہاں بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ جواب تھا، انہوں نے کہا مولانا آپ بہت بڑے اسکالر ہوں گے، ٹھیک ہے، مگر آپ کے علاوہ بھی ہمارے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جو وقتی طور پر پروگرامز کر سکتے ہیں، اور ہم انہیں جو مواد دینا اوپر سے دیکھ کر وہ پڑھ سکتے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ آپ کا قد کاٹ کیا ہے، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم نے صرف سیٹ پر کرنی ہے۔ اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں آئے گا، آپ نے چھوڑ کر چلے جانا ہے تو ہم اس پر خوش ہوں گے کہ چونکہ آپ رولا نہیں ڈال رہے دوپٹے کے حوالے سے۔ میں نے وہاں پر کہا کہ جناب
دوپٹہ اس کے سر پہ ہوگا اور پروگرام بھی میں ہی کروں گا انشاءاللہ. تو اللہ کا شکر ہے دوپٹہ اڑایا. مگر درد جو ہے نا آپ کے سامنے وہ یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ وہاں پر علماء کرام کو مجبوراً بیٹھنا پڑ رہا ہے، اور وہ بھی ایسے ماحول میں جہاں کے حیا کی بات ہی نہیں. تو جب آپ کے سامنے حیا ہی نہیں ہے اور آپ سوال حیا پر کر رہے ہیں تو پھر ماحول پر کیا اثر پڑے گا؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا یا پھر الیکٹرانک میڈیا، ہماری یونیورسٹیز، ہمارے کالجز، ہمارے سکول، ہر جگہ پر حیا کو پھیلا دیا جائے. جیسے کہ میں پاکستان کا ایک مرد مجاہد ہے ڈاکٹر بشیر الدین محمود، جنہوں نے قرآن پاک کی سائنسی تفسیر لکھی، انہوں نے ایک تحریک کا اظہار یعنی تحریک کی بنیاد رکھی ہے، تحریک الحیا انہوں نے اس کا نام رکھا ہے. ہم نے پاکستان کے اندر پہلے تو فیصل مسجد میں، پھر کنونشن سینٹر اسلام آباد میں باقاعدہ اس پر کنونشن کیا ہے اور اس پر لٹریچر لکھا ہے اور دنیا بھر سے لوگوں کو بلایا، ان پر خرچہ کیا ہے، اس لیے کہ حیا کو اپنایا جائے. اگر آج حیا چلا گیا تو کل کو وہ دن خدا نخواستہ آنے والا ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں سے نہیں پوچھ سکتے کہ بیٹی کہاں تھی اور بیٹی موبائل آج ہمارے شہری ماحول میں یہ چیز ہے کہ والدین نہیں پوچھ سکتے، بلکہ آپ کے ہمارے پنجاب میں تو باقاعدہ اس پہ قانون سازی ہو چکی ہے. آپ اپنی نوجوان بیٹی سے نہیں پوچھ سکتے کہ وہ کہاں، بیوی سے نہیں پوچھ سکتے، بیوی سے نہیں پوچھ سکتے وہ کہاں گئی. لہٰذا ہم اس تحریک حیا جو ہے اس کے پلیٹ فارم سے بہت کام کر رہے ہیں. بس اللہ تعالی ہمیں کامیاب فرمائے، آمین. مگر مشکلات بہت زیادہ ہیں. آمین. مولانا آپ نے ایک مثال دی، اپنے ایک پورا واقعہ بیان کیا کہ آپ اس طرح کے ایک اسٹوڈیو میں گئے جہاں پہ ایک ہوسٹ کرنے والی ایک لڑکی تھی اور مجبوراً علماء کو بیٹھنا پڑا. آپ کیا اس موقع پہ اس ضرورت کو محسوس نہیں کرتے کہ علماء کرام کو اس طرح کا اسٹیج خود سنبھالنا چاہیے؟ علماء کرام کو اس بات کا خود احساس کرنا چاہیے کہ ان سیٹوں پہ ہم جا کے خود کیوں نہ بیٹھیں، اپنے ٹی وی چینلز کیوں نہ ہوں علماء کرام کے، اپنے وہاں تک رسائی خود کیوں نہ ہو کہ وہاں بیٹھنے والوں کا فیصلہ مذہبی لیڈرز کریں، چاہے علماء کرام ہو چاہے مذہب کے ساتھ محبت رکھنے والے کوئی افراد ہوں. تو آپ اس چیز کی ضرورت کو محسوس نہیں کرتے؟ میں اس بات سے انتہائی اتفاق کرتا ہوں اور بڑی محبت کے ساتھ اتفاق اس لیے کرتا ہوں کہ یہ ایک درد ہے جو کہ ہر عالم دین کے ذہن میں آنا چاہیے. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ علماء کرام اپنے آپ کو اس طرح کم تر سمجھنے لگتے ہیں کہ خود کو اس قابل سمجھ ہی نہیں پاتے، جبکہ جو عام بندہ ہے اس کی بات اتنی لوگ نہیں سنتے جتنی ایک عالم دین کی سنتے ہیں. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ علماء کرام کے پاس اپنے چینلز ہوں، ان کے پاس اپنے اسٹوڈیوز ہوں، ان کا ایک اپنا ورک ہو، جس طرح ماشاءاللہ وصال اردو کا ہے، وصال حق کا ہے. تو آپ کو ہی کاپی کرتے ہوئے دنیا بھر کے جو ہمارے علماء ہیں اور پاکستان بھر کے علماء، انہیں اپنی ذاتی ضروریات میں سے جیب کو تھوڑا سا جو نا وہ کنٹرول کر کے یہ یعنی اس میڈیا پر خرچ کرنا چاہیے تاکہ اسلام کا کام جلدی اور کم وقت میں اور زیادہ سے زیادہ کر سکے. مولانا ایک چیز اور جس کی طرف میں آپ کے توسط سے توجہ دلانا چاہوں گا، شاید مجھ سے زیادہ لوگ بات آپ کی سنیں، کہ اس وقت ہم پہلے ہماری رسائی نہیں ہوتی تھی، میڈیا تک ہماری رسائی نہیں تھی، ٹی وی چینلز تک ہماری رسائی نہیں تھی. آج ہماری رسائی موبائل میں موجود ہے اور پوری دنیا میں ہم اپنے موبائل کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ بہانہ یا یہ عذر کسی کے پاس نہیں ہے کہ ہماری دوسروں تک رسائی نہیں ہے. سوشل میڈیا اس وقت الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا سے زیادہ طاقتور ہے. تو سوشل میڈیا ہر دیہاتی کے پاس موجود ہے، ہر شہری کے پاس موجود ہے، ہر عالم کے پاس، ہر جاہل کے پاس موجود ہے، اور ہر ایک اپنی ضرورت کے مطابق یا اپنی سوچ اپنی ذہن کے مطابق اسے پھیلا رہا ہے. اس وقت دنیا میں جتنا زیادہ فحش مواد پھیلایا جا رہا ہے وہ 99% سوشل میڈیا کے تھرو پھیلایا جا رہا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1% ہے جو الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا کے ذریعے پھیلایا جا رہا ہے، 99% سوشل میڈیا کے تھرو پھیلایا جا رہا ہے. تو یہ سوشل میڈیا تو ہمارے ہاتھ میں بھی ہے، صحیح بات، ہر فرد کے ہاتھ میں بھی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ کام کا کیا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ نوجوان یا ہمارے معاشرے کا ہر فرد کس طرح کام کر سکتا ہے؟ بڑا قیمتی سوال ہے اور اس پر ڈیٹیل سے گفتگو ہونی چاہیے، اللہ کرے ہمارے پاس ٹائم ہو. مگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آقا علیہ السلام کے زمانے کے ایک وہ صحابی جنہوں نے اپنے مکان کے اندر کھڑکی کھول لی تھی، آقا علیہ السلام نے پوچھا کس لیے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہوا کے لیے. آقا علیہ السلام شاہ فرمایا اے میرے صحابی کیا ہی اچھا ہوتا تو یہ کہتا کہ یہ اذان کے لیے ہے، اذان کی آواز پہنچنے کے لیے، ہوا بھی آتی اور ثواب بھی ملتا. آج کل ہم میں سے ہر ایک کے پاس موبائل ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں اچھے سے اچھا موبائل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا بہت اسٹرانگ ہے، ویری اسٹرانگ ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ مشاہدہ ہے میرا بھی اور میڈیا پر کام کرنے والے لوگوں کا بھی، کہ جو خبر سوشل میڈیا پر معروف ہوتی ہے وہ الیکٹرانک میڈیا پر آ جاتی ہے، وہاں پر بھی وہی ہٹ ہوتی ہے یا بلکہ باقاعدہ حوالہ دیتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی.
یہ کام 60% تک پہنچ چکا ہے کہ جو چیز سوشل میڈیا پر فیمس ہو جائے اس کو دوسرا الیکٹرانک میڈیا وہ میڈیا جو نا وہ لے لیتا ہے. تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے موبائل پر فیس بک یوز کریں یا ہم ٹویٹر یوز کریں یا ہم واٹس ایپ یوز کریں, ہم اس کو صرف اس لیے اپنائیں, بالخصوص نوجوان نسل کو کہنا چاہوں گا, لڑکے اور لڑکیاں, نوجوان بھائی اور بہنیں, اسٹوڈنٹس میل اینڈ فیمیلز, انہیں کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے فیس بک بنائیں اس نیت سے کہ میں نے اس کو دین کے لیے استعمال کرنا ہے, میں نے اس کو بے حیائی کے لیے استعمال نہیں کرنا. آپ کا ہر کلک جو آپ لگاتے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے, وہ نوٹ کر رہے ہیں فرشتے. خدا نخواستہ اگر آپ نے سوشل میڈیا پر فوش مواد کو آگے اپلوڈ کیا یا اسے شیئر کیا یا اس پر کومنٹس کیے یا پھر کسی کو حوصلہ افزائی کی یا کچھ بھی کیا یا خود دیکھا تو انسان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے, چونکہ کوئی ختم نہیں کرتا اس کو, ہمیشہ کے لیے آپ کے سر درد ہوگا اور آپ کی قبر پر بوجھ ہوگا. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک مسلمان کے اندر اتنی غیرت ایمانی جاگ جائے کہ جب بھی وہ سوشل میڈیا پر اس کو اوپن کرے یا کوئی بھی کلک کرے تو صرف اس لیے کہ میں نے کوئی خیر کی بات پہنچانی ہے, میں نے کوئی حیا کی بات پہنچانی ہے, میں نے کوئی اسلام کی بات پہنچانی ہے, میں نے کوئی ایسی بات لوگوں تک پہنچانی ہے جس کی وجہ سے کسی کا بھلا ہو جائے اور دکھ مٹ جائے. یقیناً یہ بہت بڑا ذریعہ بھی ہے اور ایسا مشن بنا لینا اور ایسے لوگوں کا, علماء اکرام کا فرض ہے کہ ہم اختلافات کو, پھر کہوں گا, چھوڑ کر ہم نوجوان نسل کی تربیت اس انداز سے کریں کہ آپ نے سوشل میڈیا کو یوز کیسے کرنا ہے اور وہ اس طرح کرنا ہے. کبھی اذان شیئر کر رہے ہیں, کبھی اچھا قول شیئر کر رہے ہیں, کبھی قرآن پاک کی آیات شیئر کر رہے ہیں, احادیث شیئر کر رہے ہیں, کبھی علماء کرام کی اصلاحی بیانات جو کسی ایک بندہ بھی ان کو پڑھ کر یا سن کر ہدایت پر آ جائے تو وہ شیئر کر رہے ہیں. ہمارا دن رات یہی مقصد ہونا چاہیے اور اسی کی وجہ سے ہمارے گھر بھی بچیں گے, ہماری بچیاں بھی بچیں گی, ہماری یونیورسٹی کے اندر بھی حیا پہنچے گا. اور حتیٰ کہ میں ایک اور درد کی بات کرنا چاہوں گا, وہ یہ کہ آج کل شرح طلاق بہت بڑھ گئی ہے سوشل میڈیا پر فحش مواد پھیلانے, دیکھنے اور آگے شیئر کرنے کی وجہ سے. لہٰذا جو بہت ساری خواتین گھر اجڑنے سے بچ جائیں بالکل, جن کا اپنے خامند پہ اعتماد نہیں رہا, خامند ہے اس پہ اپنی بیوی پہ اعتماد نہیں رہا, یا ان دونوں نے ایک دوسرے کی پرائیویسی دیکھ لی, موبائل کے اندر پرائیویسی دیکھ لی کہ اس کے تو فلاں کے ساتھ تعلقات ہیں, فلاں کے ساتھ تعلقات ہیں, فلاں کے ساتھ شیئرنگ ہے یا فلاں مواد اس کے موبائل میں موجود ہے, ایک دوسرے سے نفرتیں بڑھ رہی ہیں. تو شرح طلاق آج کل بہت زیادہ, میرے بہت سارے ایسے دوست ہیں جو ججز ہیں, جو وکلاء لائرز ہیں, ہم خود مفتی ہیں, ہمارا ایک پورا پینل ہے, تو ہمارے ہاں آج کل زیادہ سے زیادہ مواد سوالات جو ہیں وہ یہی آ رہے ہیں, جتنے بھی لیے جا رہے ہیں طلاق سے متعلق لیے جا رہے ہیں. طلاق کیوں ہو رہی ہے اس کی مین وجہ آپ کا موبائل ہے. یعنی میں اگر کہوں کہ 70 to 80% مسائل وہ کہ جن کی وجہ سے طلاقیں ہو رہی ہیں یا شادی سے پہلے ہی رشتے ٹوٹ رہے ہیں یا خاندانوں میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں, وہ ایک دوسرے پر شک کرنا ہے, ایک دوسرے کا کیچڑ اچھالنا ہے, ایک دوسرے کی کردار کشی کرنا ہے, یا پھر فحش مواد کی وجہ سے خاندانوں کے تعلقات ٹوٹ رہے ہیں, شرح طلاق بڑھ رہی ہے, رشتے ٹوٹ رہے ہیں. لہٰذا اس بات کی میں وصال اردو کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ اس انتہائی اہم ٹاپک کو لے کر آپ چلے ہیں اور آج ہمیں اس پر گفتگو کا موقع ملا. ایک آخر میں ایک پیغام آپ کے توسط سے میں اپنے سامعین کو, اپنے ناظرین کو دینا چاہوں گا کہ ہمارے پاس ہمارے موبائل کی گیلری میں بہت سارا مواد ہوتا ہے, اور اس میں اگر ہمیں خطرہ ہو کہ یہ مواد اگر کسی اور نے دیکھ لیا تو میرے لیے بے عزتی کا مقام ہوگا, اور اس کو ہم سلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. صحیح, وہ مواد موبائل سے تو ڈیلیٹ ہو جائے گا, لیکن جیسے ہی جو چیز ہم اپنی گیلری میں سیو کرتے ہیں کسی اور جگہ پر بھی وہ سیو ہو رہی ہے. ہمارے فرشتے لکھنے والے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, وہ بھی لکھ رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب گیلری سے مٹ گیا تو مٹ گیا, یا اس کے لیے اس کو مزید بھی مٹانے کی ضرورت ہے؟ بالکل, اس کو مزید مٹانے کی ضرورت ہے. اور توبہ کیسے ممکن ہے؟ وہ توبہ ہم روزانہ توبہ کریں اور اپنی موت کو یاد رکھیں کہ ہم نے مرنا بھی ہے, اور توبہ کریں. اور جب ہم موت کو یاد رکھیں گے اور توبہ کریں گے تو کوئی بھی غلط یا فحش چیز ہمارے موبائل میں آ ہی نہیں پائے گی. اور میں ایسے ہزاروں نوجوان لڑکے لڑکیوں کو بھی جانتا ہوں جہاں لاکھوں بے حیائی کی طرف ہیں, وہاں ہزاروں حیا دار بھی ہیں اور حیا والے بھی ہیں. تو ان کو جانتا ہوں کہ اپنے موبائل کے قریب کسی بھی فحش گوئی والی یا کسی بھی بے حیائی والی چیز کو قریب بھٹکنے نہیں دیتے. لہٰذا اس کا سدباب ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ اپنے ایمان کو پختہ کریں, اللہ کو حاضر و ناظر رکھیں. اللہ دیکھ رہا ہے, بالکل. تو جب اللہ دیکھ رہا ہے, میں سمجھتا ہوں 1000 بیماریوں کا علاج
میں کہوں گا کروڑوں بیماریوں کا علاج اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو ہم اپنے ایمانوں کو مضبوط کریں، اور وہ علماء کے قرب سے ہوگا، قرآن و حدیث اور سیرت مصطفیٰ علیہ السلام کے قرب سے ہوگا، اور ازواج مطہرات کی سیرت پڑھنے سے ہوگا۔ میں یہ مشورہ دوں گا ان لوگوں کو جن کے ہاں بیٹیاں ہیں کہ وہ اپنے گھروں میں سیرت خدیجۃ الکبریٰ، سیرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہما، سیرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی کتابیں ضرور رکھیں، اور کچھ بھی ہو جائے، جیسے آپ اپنے بچوں کو انگلش پڑھاتے ہیں ویسے ہی ازواج مطہرات اور صحابیات کی سیرت بھی ہر صورت پڑھائیں، چاہے آدھا گھنٹہ پاس بیٹھ کر خود پڑھ کے سنائیں، آپ ضرور پڑھائیں۔ آپ کے بیٹیاں کبھی بھی گھر چھوڑ کر نہیں جائیں گی، آپ کی بیٹیاں کبھی بھی بے حیا لباس نہیں پہنیں گی، آپ کی بیٹیاں یا آپ کے گھر کی جو عورتیں ہیں وہ کبھی بھی جو آپ کی اجازت کے بغیر کسی غیر محرم کی طرف دیکھنا پسند نہیں کریں گی۔ بنیادی طور پہ والدین پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس فحاشی کے دور میں بھی اپنی اولاد پہ نظر رکھیں، ان کی تربیت کریں، اور پرائیویسی کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے کہ معاشرے میں ایک چیز کو باقاعدہ پھیلایا جا رہا ہے کہ ہر بندے کی کچھ پرائیویسی ہے، والدین اور اولاد میں کوئی پرائیویسی نہیں ہے، کوئی پرائیویسی نہیں ہے۔ والدین کو چاہیے کہ مائیں بیدار ہو جائیں کہ ہماری اولاد کیا کر رہی ہے، ان کی کیا پرائیویسی ہے، اور وہ ان کی کیا دن رات کی مشغولیات کیا ہیں، ان کا حلقہ احباب کیا ہے، بالکل ایسا ہی حلقہ احباب کیا ہے، کن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، کن لوگوں کے ساتھ میسیجنگ ہے، اور کن لوگوں کے ساتھ ان کے تعلق واسطے ہیں۔ اس چیز پہ جہاں نوجوانوں کو چاہیے کہ خود بھی نظر رکھے، وہاں والدین کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، والدین کی انتہائی ذمہ داری ہے۔ میں ایک ایسی ماں کی بات بتانا چاہوں گا کہ جنہوں نے باقاعدہ مجھے کہا، علامہ صاحب میری بیٹیاں یا میرے جو بچے ہیں وہ اس حد کو کراس کر گئے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ ان کی عزتیں بھی محفوظ ہیں، آپ کوئی ایسا نسخہ بتا دیں، تجویز کریں کہ میں کیا کروں جس کی وجہ سے یہ واپس لوٹ سکیں۔ میں نے انہیں یہ مشورہ دیا تھا، سیرت عائشہ پڑھائیں، سیرت فاطمہ الزہرا پڑھائیں، آقا علیہ السلام کی سیرت پڑھائیں۔ آپ نے پہلے نہیں پڑھایا، غلطی، انہوں نے رو کر اقرار کیا کہ کاش میں نے بچپن سے ان کو سیرت پڑھائی ہوتی تو آج یہ بچے ایسے نہ ہوتے، اور انہوں نے یہ نسخہ آزمایا بحمد اللہ تعالیٰ، آج ان کے گھر میں سکون ہے۔ جزاک اللہ، بہت اچھی بات ہے۔ یعنی الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک ذمہ دار ہے، اور ہر ایک کے اوپر جو ذمہ داریاں، ہر ایک کو ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے۔ مولانا آپ کو بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین محترم، آپ نے گفتگو سنی جو فحاشی اور بے حیائی سے متعلق ہمارے معاشرے میں پایا جانا والا مواد ہے، اس سے کس طرح بچنا ممکن ہے، کس کی کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، بڑی اچھے انداز میں ہماری گفتگو کر رہے تھے محترم علامہ پروفیسر ظہیر عباس قادری صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے معاشرے کے ذمہ داران اپنی اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، اور جس طرح تیزی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں فحش مواد پھیل رہا ہے، اس طرح قرآن و سنت اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ، زیادہ مضبوطی کے ساتھ پھیلے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔